إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاری۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی رب رحمان کے لیے ہے، جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین، تبع تابعین اعظام پر، علماء اکرام پر، ائمہ دین پر، محدثین پر، مفسرین اکرام پر۔ عزیز وقار دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین پر بھیجا، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک دعوت ہے، ہر نبی اللہ کی دعوت لے کر آیا۔ کوئی نبی کسی بستی کی طرف آیا، کسی علاقے کی طرف آیا اور اپنا اپنا ٹائم گزار کے لوگوں کو دعوت توحید، دعوت دین دے کر کے چلے گئے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس سے میں نے ایک چیز نکالنی ہے، ایک بات نکالنی ہے، اور اپنے اس امت کے لیے اس کے اوپر بات کرنی ہے، تاکہ جو میرا معافی ضمیر ہے، جو بات کہنا چاہتا ہوں، صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ آ جائے۔ بولے آمین۔ ان انبیاء کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا، ایسے لوگ کامیاب ٹھہرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ٹھہرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مقرب ترین اور بہترین لوگ ہیں، کامیاب اور کامران لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے انبیاء اور رسل کی بات کی تکذیب کی، جھٹلایا، نہ مانا، وہ لوگ ناکام ٹھہرے، نامراد ٹھہرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلی نبوت ختم ہو چکی ہے، پہلی آسمانی کتابیں ان کے اوپر عمل کرنا ختم ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت، اللہ کی نازل کردہ کتب کے اوپر انہوں نے لبیک کہا، حق کو مانا، وہ کامیاب ہو گئے، نہ مانا تو کیا ہوئے؟ نامراد۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آسمان سے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل ہو چکی، پہلے دین سارے منسوخ ہو چکے، اب جو ہے قرآن مجید موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بن کے تشریف لا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی بندہ پہلی کتابوں پر عمل کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اب قرآن مجید آ چکا ہے، وحی الہی ہے، انسان نے اب کیا کرنا ہے؟ اتبعوا ما انزل الی الرسول، اتباع کیجیے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف بھیجی ہے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی چاہت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہی بھیجی، قل، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے کیا کرے؟ محبت۔ ہر انسان چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، خالد سعید صاحب چاہتے ہیں، بھائی تصدق صاحب چاہتے ہیں، بھائی حذیفہ صاحب چاہتے ہیں، آپ لوگ بزرگ سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ یہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے۔ غیر مسلموں سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے طریقے کیوں اپنا لیے ہیں؟ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی مٹی کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا ہے۔ ان لوگوں سے سوال کریں کہ تم لوگ یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ ہم سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ یہ لات، منات، عزا، یعوق، نصر کون تھے؟ یہ لوگ ان کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے؟ اس لیے اللہ کا تقرب،
اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے اسلام کے آ جانے کے بعد میرے اور آپ کے آقا کریم کے آ جانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی عمل سامنے لے کے آؤ، اتنا مرضی خوبصورت ہو، اتنا مرضی مزین ہو، بہت اچھا عمل کیوں نہ ہو لوگوں کی نظر میں، اس کو تم لوگ بڑا اچھا کام کہتے ہو۔ یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے چاہت کرنا چاہتے ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، پس میری اتباع کرنی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی تمنا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سب سے محبت کرے، الفت کرے، عقیدت کرے، پیار کرے، تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرنی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اللہ کی چاہت یہ جو بھی عمل کیا جائے میرے محبوب کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو اللہ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اس کا انعام آگے کیا بیان کیا گیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ کوئی بھی عمل لے کے آ جاؤ، اگر اتباع رسول کے مطابق نہیں ہے، اسوہ رسول کے مطابق نہیں ہے، مردود کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ آج کا مسلمان دیکھ لے، اگر اس کو حدیث پاک پڑھ کر سنائی جائے، اللہ کے نبی نے ہاکذا و ہاکذا قال، ہاکذا و ہاکذا اللہ کے رسول نے یوں یوں فرمایا، دیکھیں جی مولوی صاحب نے نیا فتویٰ دے دیا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کہاں داخل ہوا؟ جنت میں۔ جس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، جیسا لا الہ الا اللہ ہم نے کہا ایسا گریبان میں جنگ کیے، جیسے میں نے کہا، آپ نے کہا، ہمارے تو ایمان ہی کمزور ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم ایمان گوا بیٹھتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ اچانک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، باہر کی طرف چل دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے باتیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، چلے گئے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، واپس نہیں آئے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن نے کوئی نقصان پہنچا دیا ہو، آپ لوٹ کر تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ میں بنو نجار کے باغ میں چلا گیا، چاروں طرف سے گھومتا رہا، نظر نہیں پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر کیا دیکھتا ہوں، ایک پانی کا جو نالی ہے، پانی کی جو نالی ہے، اس کے گزرنے کی جگہ ہے، تنگ سا رستہ ہے،
حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس سے گزرا، باغ کے اندر چلا گیا، جا کے دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی یا اللہ کے رسول جی، آپ ہماری مجلس سے اٹھ کر باہر آ گئے ہیں بغیر بتائے، ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ آپ واپس نہیں آئے، کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں بھی باہر نکلا ہوں، صحابہ کرام بھی میرے ساتھ پیچھے ہیں، ساتھی میرے پیچھے ہیں، تو میں آپ تک پہنچ چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنعال ہاتین، اپنے دونوں جوتے جو ہیں نا بطور نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیے، تھما کر نا کہا جاؤ ابشر الناس من قال لا الہ الا اللہ، لوگوں کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ جوتے دونوں پکڑے، دوڑ لگا دی۔ سب سے پہلے جب ملاقات ہوتی ہے اللہ اکبر سیدنا عمر بن خطاب سے ہوتی ہے، اور پہلی خوشخبری سنائی، پہلے بندے کو سنائی، کہا اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے ابشر الناس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اے ابو ہریرہ جا کر خوشخبری سنا دو، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور زور سے مارا، میں روتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنے میں عمر بن خطاب بھی آ جاتے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، حضرت عمر بن خطاب کون؟ عمر بن خطاب ہے جو زمین پر بولتے ہیں آسمانوں سے قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول جی، آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی واقعتاً کہ ابشر الناس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں میں نے لگائی تھی۔ لا تفعل ہکذا، لا تفعل ہکذا، اللہ کے رسول جی ایسا نہ کریں۔ نبی بات کر رہے ہیں، امتی روک رہا ہے، صحابی روک رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بطور مشورہ، بطور خدشہ اللہ کے اس بندے نے، صحابی رسول نے بات کی۔ خدشہ کیا تھا؟ آج کا مسلمان فَلْيَتَوَكَّلُوا، یہ لوگ اس کے اوپر توکل کر لیں گے، قاری صاحب لوگ اس کے اوپر توکل کر لیں گے۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، بد عمل ہے، بد عملی میں پھنسا ہوا ہے۔ پہلی امتیں برباد ہوئیں، غرق ہوئیں، کیا وجہ تھی؟ ان کی اوپر عذاب الہی نازل ہوا، کیا وجہ تھی؟ بندر بنائے گئے، کیا وجہ تھی؟ ہوا کے طوفان کے عذاب آئے، بارشوں کے عذاب آئے، زلزلوں کے عذاب آئے، پانی کے اندر غرق کیے گئے۔
کیا وجہ تھی؟ ان لوگوں کے اوپر عذاب کیوں آئے تھے؟ رب کا قرآن نازل کیوں ہوا؟ کبھی ہم نے پڑھا ہے، تفکر کیا ہے، غور کیا ہے؟ یہ وہ قومیں ہیں جن کے اندر ایک ایک گناہ تھا، ان کی پاداش، اس گناہ کی پاداش اس کی مد کے اندر ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے۔ اور اس امت میں وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ یہ امت خوش قسمت ہے، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی کیا ہے کہ میری امت کو اکٹھے اصحاب نہ دینا، برباد نہ کرنا۔ لیکن کبھی ہم نے کم بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ کی چاہت کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کی جائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف عقیدہ توحید پہنچایا، کیا ہم نے مان لیا؟ عقیدہ رسالت پہنچایا، اپنی بات پہنچائی، مان لی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پانی لے کے کہ ہم نے مان لیے؟ نہیں مانا۔ اللہ کی توحید جیسے اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی، اللہ کی ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، جیسے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے منانے کا، جو آپ کا طریقہ ہے تبلیغ پہنچانے کا، تبلیغ کا، کیا ہم لوگوں نے ایسے مانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن ہم نے اپنی من مانی کی توحید کے اندر بھی، رسالت کے اندر بھی۔ ایک حدیث پاک یہاں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ رویہ کیسا، محبت کیسی، الفت کیسی، بلانے کا طریقہ کیا ہے۔ کہا یا معاذ، اے معاذ، میں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول جی، میں حاضر، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے مخاطب کیا تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ بولا،
لبیک و صدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ویسے میں نے یہاں پر تھوڑی اصلاحی طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، دلائل رکھتا ہوں، حوالہ جات کا ذمہ دار ہوں۔ سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوا کرتی ہے، میٹھی نہیں ہوا کرتی۔ میں کہوں نا اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہو جائے گا، اگر نہیں اپنا پھر رات کو سوتے ہوئے نا، سونے سے پہلے دانی کروٹ لے کے دائیں ہاتھ دائیں اکسا کے نیچے رکھ کے سوچنا، کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر کیا مسلمانی والے اعمال موجود ہیں؟ ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ و رسول عالم، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، اس کے درمیان واو ضرور آئے گا، اطیع اللہ و اطیع رسول آیا نا۔ واو کا تذکرہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تذکرہ آئے گا نا، وہاں پہ واو کا تذکرہ موجود ہے، یعنی کہ خالق اور مخلوق کے اندر فرق موجود ہے۔ خالق کون ہے؟ بولے جی، وہ شک ہے آپ کو؟ پکا ہے نا جی؟ خالق کون ہے؟ انبیاء اور رسول کیا ہوتے ہیں؟ مخلوق۔ اللہ خالق کے اور انبیاء مخلوق ہیں۔ خالق کے اندر اور مخلوق کے اندر فرق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی رسول آتے، آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اصحاب کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بعد کے اندر نماز کے بعد تشریف رکھنا، یہ آپ کا بھائی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ فراغت ہونے کے بعد نماز سے صحابی رسول منبر پر بیٹھے، حمد و ثنا بیان کی۔ کیا فرمایا؟ اطیع اللہ و رسولہ، ولا یعصیہما، اللہ تبارک و تعالی، یہ نا میں ترجمہ اس کا کرنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے، توجہ آپ کی چاہیے مجھے، عقیدے کی اصلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے اور دونوں کی نافرمانی نہ کیجیے۔ آپ سے سوال ہے، یہ میں نے جملہ بولا ہے غلط ہے کہ صحیح ہے نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ انور جو ہے سرخ ہو جاتا ہے غصے کے ساتھ،
توجہ کرنی ہے آپ نے بات کی طرف. چہرہ انور لال سرخ ہو جاتا ہے غصے کے ساتھ، اور اس خطیب کو کیا کہا؟ انت بئس الخطیب، تو بدترین خطیب ہے. جو میں نے ترجمہ کیا ہے آپ تو سمجھ رہے ہوں گے درست کیا ہے، لیکن نہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انت بئس الخطیب، تو بدترین خطیب ہے. صحابی رسول کو مخاطب کیا کہ تو بدترین خطیب ہے. صحابی رسول خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میری ذات کو اور اللہ کی ذات کو، اور میری ذات کو اللہ کی ذات کو ایک سیکے کے اندر پرو دیا. توجہ کریں دوبارہ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کیجیے، یہ جملہ درست ہے. وہ یاسیہما کے لفظ جو ہے نا، دونوں کی نافرمانی نہ کیجیے، یہ جملہ غلط ہے. دونوں نہیں. جب یہ جملہ بولا ہے نا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، یہ جملہ درست ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ دونوں کی نافرمانی نہ کیجیے، یہ جملہ غلط ہے. دونوں کا لفظ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے بولنا ایک سیغے کے اندر، ایک جملے کے اندر. اللہ نے نا جہاں پہ بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر واو کا تذکرہ ضرور کیا ہے. یہ بات میں کیوں آپ کو سنائی ہے؟ کسی کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی نا. کیرٹ ڈبہ لیتے ہیں نا، اس کے پیچھے الفاظ لکھتے ہیں، جملے لکھتے ہیں: اللہ نبی وارث، اللہ نبی مشکل کشا، اللہ نبی حاجت روا. لکھتے ہو. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کہہ دے حکیم صاحب آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے، دلیل دیا نا میں نے، کسی کو اعتراض ہو. لیکن بات یہ دین کو سمجھنا پڑتا ہے، دین کو سمجھنا پڑتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ورسول عالم. سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں محق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے، فاتبعونی، جیسے عبادت کی ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی ہی عبادت کرنی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی امتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دین کس نے اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. دین کے اوپر عمل کرنا ہے کس کے لیے؟
اللہ کے لیے دین اللہ نے اتارا ہے، حکم اللہ کا ہے، طریقہ بھی اللہ کا ہے۔ طریقہ بھی کس کا ہے؟ نماز کی مثال لے لیں آپ۔ نماز اپنی مرضی کی جو طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، یا جو مسائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے، پہلے انبیاء کے تھے، اس کی مثال اور آپ کو دیتا ہوں۔ انجیل اتری، زبور اتری، جی، تورات اتری نا۔ کوئی بندہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے؟ کسی بندے کو یہ شک ہو تورات، انجیل، زبور آسمانی کتابیں نہیں ہیں، نہیں نا شک، بلکہ ان کتابوں کو پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا۔ نبیوں کی کتابیں، رسولوں کی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے آ جانے کے بعد بتائیں جی، نبی کی بات کو نہیں مانا جائے گا، نبی کے اوپر اترنے والی کتاب کو نہیں مانا جائے گا، اس کو یعنی کہ اس کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، اس کے مسائل کو نہیں مانا جائے گا، تو امتی کی کتاب کو، اس کے حکم کو، اس کے قول کو، اس کے فعل کو مانا جائے گا؟ بالولا نہیں مانا جائے گا۔ یہ اللہ کی چاہت ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور یہی مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، یہ جملہ نہیں آیت کا، یہی سمجھانا ہے آپ کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نماز میرے پیغمبر نے پڑھی، طریقہ وہی، قربانی اللہ کے نبی نے کی، وہی طریقہ آئے گا۔ کھانا کھاتے ہیں سارے، جیسے اللہ کے رسول نے کھایا ویسے کھایا جائے گا، اپنی مرضی کی جائے گی نہیں، اپنی مرضی کرنی ہے، کھانے کے اندر بھی، پہننے کے اندر بھی، سونے کے اندر بھی، جاگنے کے اندر بھی۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، مرضی میں نے اپنی کرنی ہے، شریعت کو نہیں ماننا میں نے۔ بیٹی کی شادی کو روز روز ہوتی ہے، بڑی لاڈلی بیٹی ہے میری، بڑا لاڈلا بیٹا، ایک ایک میرا بیٹا ہے۔ آج میں نے رسم و رواج نہیں کرنے، تو کب کرنے ہیں؟ ایک ہی تو بیٹا، ایک ہی بیٹی ہے۔ یا آج میں نے مہندی بھی نکالنی ہے، رسم حنا کرنی ہے، اس کے اندر میں نے ڈانس بھی کروانا ہے، میوزک بھی چلانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو اللہ کی محبت کہاں جائے گی؟ فوتگی کے اوپر رسم و رواج لے دیں گے۔ میں جانتا ہوں لوگوں کو، واللہ یہ یتیم بچوں کا مال کھانے والے، یتیم بچوں کا مال کھانے والے گھر والوں کو مکروس کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، غصہ نہیں کرنا، میری عمر اس وقت 40 سال ہے، آج سے میں موازنہ کروں 20-25 سال پہلے، ان چیزوں کو، ان رسم و رواج کو دین بنا لیا گیا ہے۔ مسلک کی بات کو چھوڑ دیا کرے کہ فلاں مسلک یہ کہتا ہے، فلاں مسلک یہ کہتا ہے، یہ مسلک پہچان کے لیے ٹھیک ہے،
جو مسلک قرآن و سنت کے مطابق ہے، مبارکباد کے حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں، جو دین بتاتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ میرے لیے بھی آسانی ہے اور آپ کے لیے بھی آسانی ہے، معاشرے کے لیے بھی آسانی ہے۔ آسانی کو پیدا کرو، آسانیوں کو پیدا کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کے طریقے کے مطابق میری خوشی میرا غم نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر نہیں ہے تفکر کر لیں، محاسبہ کریں اپنا۔ من قال لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابو جہل آ جائے نا، کلمہ پڑھ کے یہ سارے اعمال کرنے ہیں، اپنی مرضی کرنی ہے دین کے اندر، وہ کب کے کلمہ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو یہ پتا تھا، ان کو یہ سمجھ تھی کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو پھر اپنی مرضی کرنی نہیں۔ یہ بیعت کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے بیعت کی ہے۔ بیع کا معنی ہوتی ہے بیچنا، بک جانا، بس۔ قیامت آ سکتی ہے، مرنا قبول ہے۔ مجھے بتائیں جی، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جنگ احد کیوں ہوئی؟ احزاب کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر، ممتاز صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئیں، کیوں ہوئیں جی؟ یہ اسلام کی دین کی غیرت تھی۔ وہ کہتے تھے ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کو ایک مانا ہے، پیغمبر کی رسالت کو مانا ہے، بس جان جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو سکتی۔ کلمہ پڑھ کے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آخری باتیں کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ نبی پاک نے بتلایا ہے کہ اللہ سے ڈرنا کیسے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیسے ہے، زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کوٹ کروں یہاں پہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ لائن وہاں پہ ہی ہے، اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ ڈیفینیشن آف دی مسلم، میرے بھائیوں، مسلمان کی تعریف ہے، مسلمان کی تعریف ہے۔ تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے، اصلی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، انداز نبی پاک کا۔ مجھے کوئی بندہ کوئی دعویٰ بتا سکتا ہے؟ 2022 آنے والا ہے، 1400 سال پیچھے گزر چکے ہیں، کوئی دنیا کے اندر نیا معاملہ آیا ہو جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو؟
یہ جو سہولیات نا، سہولیات کو چھوڑ کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنی ہے جدید. ہر وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر انسان عمل کرنا چاہے. حقیقی مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اکیلے بیٹھ کے ذرا سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. فاتبعونی. گفتگو بڑی ہو سکتی ہے، 3-4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جملہ ایک ہی کافی ہوتا ہے. سوڈان کا ایک اسکالر تھا، ممبر پر کھڑا ہوا، خطبہ جمعہ دیا، ایک جملہ بول کے نیچے اتر جاتا ہے، کہتا ہے صفحے بناؤ. کیا تھا وہ جملہ؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بس. زندگی کے اندر اگر انقلاب برپا ہونا ہے تو ایک جملہ بھی کافی ہے. جان جاتی ہے جائے، برادری جاتی ہے جائے، رسم و رواج سائڈ پہ کر دیں. جو چیز آپ کو میں سمجھانا چاہتا تھا اتنی زیادہ گفتگو کے اندر، وہ بات ایک ہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اتباع کس کی کرنی ہے؟ توحید کے مسائل، رسالت کے مسائل، زبان، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے کا محور ایک چیز ہے، فاتبعونی. اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے. کلمہ پڑھنے کا مقصد وہ کیا ہے، دین کیا ہے، دین کے اوپر عمل کیا جائے. کلمہ پڑھنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب دین کے اوپر عمل ہوگا، بعمل بن جائے. کلمہ پڑھ لیا، بات سنیں جی، غصہ نہیں آپ نے کرنا. مارکیٹ میں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا، ملاوٹ سے بات نہیں آتے ہمارے لوگ. دودھ میں پانی ملاتے ہیں، مرچوں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، نمک کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ملاوٹ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من زار. ملعون لعنتی ہے وہ شخص، من زار جس نے تکلیف دی اپنے بھائی کو، ومن مکر ان اور جس نے دھوکہ دیا. پہلی حدیث بیان کی، اب یہ بیان کی ہے، لعنتی ہے وہ شخص جس نے اپنے بھائی کو تکلیف دی. نمازیں زیادہ نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں ہے. اگر روزے زیادہ نہیں رکھے کوئی بات نہیں ہے. استطاعت نہیں ہے، عمرہ حج نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر استطاعت موجود نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن حقوق العباد کو پورا کرنا، حقوق اللہ بھی پورا کرنا، یہ لازم ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی مسلمان بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.